ہر کام کی ایک نیت ہے. جیسے سورت آپ فجر کی نماز بغیر نیت کے کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی. اسی طرح اللہ کو ماننے کی نیت کا نام علی ہے. اب اگر نیت نہیں کی تو کرتے رہو اللہ اللہ. اگر اللہ کو ماننے کی نیت ہی نہیں ہے تو کرتے رہیے. اللہ تو بے نیاز ہے, وہ تو کمالوں والا ہے, وہ تو ایسا کمالوں والا. سرکار نے جب اسماء حسنہ بیان کیے مسجد نبوی میں تو اسم الہی آیا یا متکبر, یا متکبر. تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, کہا اللہ تو وہ کام جس سے منع کرے اپنے ساتھ منسوب نہیں کرتا. تکبر تو اچھی چیز نہیں ہے, ہمیں منع کیا ہے آپ کی شریعت نے, تو جو کام ہمارے لیے ٹھیک مناسب نہیں اللہ نے اسے اپنے ساتھ کیوں نسبت دی کہ وہ متکبر ہے, تکبر کرتا ہے. مسکرا دیے ختمیہ مرتبہ اور ارشاد فرمایا سنو وہ کسی فعل پہ متکبر نہیں ہے. اس نے جس دن میرے بھائی علی کو ظاہر کیا تھا نا, علی کو دیکھ کے اس نے کہا تھا انا المتکبر. یہ تو اس نے علی کے ظاہر ہونے والے دن اپنا نام رکھا تھا. مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے, مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے. تو یہ تو اس دن اس نے کیا تھا. تو اس لیے علی توحید کو اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے. اور تذکرہ کل سے چل رہا ہے نعت حسین کا, کل سے چل رہا ہے. وہ نعت علی کے اپنے اسرار بھی نہیں ختم ہوتے کہ نعت حسین ہمارے پیش نظر ہے. نعت حسین کل کی حد تک آپ کو یاد ہوگا کہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حسین بادشاہ نے یہ نام, یہ اسم, یہ مکالمہ, یہ کلمے, یہ طیبات, یہ سماوات والارض کے اندر جتنے اسرار ہیں ان سب کو منسوب کیا تھا اپنی بہن کے نام, اور سیدہ کا نام بنا نعت حسین. آج تذکرہ بڑا عجیب ہے اور بہت بلند ہے, اور امید ہے کہ آپ کے اذہان مبارکہ مجھ حقیر کو سننے کے لیے تیاری بھی ہوں گی اور تیار رہیں گے اور میری مدد کریں گے تاکہ ہم سب مل کر اجتماعی عبادت میں اس منزل تک پہنچ جائیں. تو بالکل توقع ہے کہ انشاءاللہ ہر چیز آپ کی خدمت میں پوری ایمانداری اور پورے حق کے ساتھ پہنچانے کا. ممبر پہ بیٹھنے کے بعد میں کیونکہ حالت حلف میں ہو جاتا ہوں, ممبر پہ بیٹھ گیا وہ حالت حلف میں ہو گیا, یعنی اس نے حلف اٹھا لیا کہ جو بولوں گا سچ بولوں. لیکن جب بیٹھتا ہوں تو حالت حلف میں ہی بیٹھتا ہوں, اور جب ایسا حلف ہو کہ آپ کے ارد گرد عباس علمدار ہوں تو پھر تو یہ آج کیوں مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں حالت حلف میں ہوں, جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ باتیں کچھ ایسی ہیں, باتیں آج کچھ ایسی ہیں. نعت علی علی کی بیٹی کا اسم ہے, تو آج دونوں تذکرے اکٹھے چلیں گے, نعت علی کے اور جوشن شبیر کا. ہوائی
پیچھے والے بھائی بھائی ایک دعا ہے مفاتح الجنان میں، جوشن کبیر، اس جوشن کبیر میں اللہ کے اسم کتنے؟ 1001 بے شک، اس دعاؤں میں 1001 اسم الہی موجود ہیں۔ اور میں نے کہا جوشن شبیر، یہ کون ہے جوشن شبیر؟ چلو کیونکہ آپ کی بات سمجھی نہیں، اگر یہ پڑھتا رہتا تو میں بڑے راز ادا کرتا، لیکن کیونکہ آپ خاموش ہو گئے اور آپ کو اس طرح کی اصطلاحیں شاید سمجھ میں نہیں آئی، اور آپ نعت حسین، جوشن شبیر، لیکن میں نے پورا بھروسہ کیا آپ پر، پورا بھروسہ کیا، اور عمران کے بھی خدمت میں آ جائے کہ تم تو نعت حسین پہ بات کروانا چاہ رہے تھے، اور آج ایک نیا عنوان کھڑا ہو گیا جوشن شبیر۔ میں نے کہا جیسے دعا ہے نا جوشن کبیر جس میں اللہ کی صفاتی 1001 نام ہیں، اسی طرح زینب کے 2 بیٹے ہیں جو جوشن شبیر کہلاتے ہیں، یعنی شبیر کے جتنے بھی اسرار ہیں ان دونوں میں۔ کہ میں نے کیا عرض کرنا ہے، آپ کی نظر میں تو صرف وہ 2 شہزادے ہیں، ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے، اور انہیں کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ بہت زیادہ اگر کسی نے تکلف کر لیا، زحمت کر لی، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی وہ حسین کا صدقہ قرار پائے تھے، ماں نے منہ بھی نہیں دیکھا، ماں نے جا کے حسین کا بھائی مجھے یہ سنتے ہوئے اور دل میں جگہ دیتے ہوئے اور اس پہ گریہ کرتے ہوئے ساری زندگی میری گزر گئی۔ لیکن آپ کو پتا ہے نا فقہ کا ایک اصول ہے کہ کھڑا پانی اگر کھڑا ہو تو اس سے وضو حرام ہے، عبادت نہیں ہو سکتی، کھڑے پانی سے عبادت نہیں ہو سکتی، تو کھڑی سوچ سے دین کیسے چل سکتا؟ اگر اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا جائے گا، مطالعہ نہیں کیا جائے گا، کتابیں نہیں دیکھی جائیں گی، ملت اسلامیہ شیعہ سنی کیا چیز ہوتا ہے، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیجئے۔ کبھی امت محمد بھی تو کہلوائیے، حسرت ہی رہ گئی یہ نفس سننے کی کہ کبھی لوگ کہیں کہ ہم امت محمد ہیں، اور امت محمد پوری دنیا میں مشہور ہو، یہاں تو پتہ نہیں کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے۔ ہاں کمال ہے جس شخص کو یہ پتہ نہیں کہ اس نے اگلا قدم اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا، وہ بھی لگا ہے اولے الامر پہ بات کرنے۔ بے بسی کو دیکھئے، جلدی بے بسی کو دیکھئے کہ جس شخص کو اپنا علم نہیں ہے کہ وہ اگلا سانس لے گا یا نہیں، وہ بات کر رہا ہے اولے الامر پہ، وہ بتا رہا ہے کہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، وہ بتا رہا ہے کہ ایسا کہیے ایسا نہ کہیے، وہ بتا رہا ہے ایسا مانو ایسا نہ مانو۔ یہ انسان کا مسئلہ کیا ہے، انسان کی بیسک پرابلم کیا ہے، ذرا خود غور کیجئے۔ جس انسان کو آج تک یہ نہیں پتا چلا، جس انسان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ کدھر سے آیا ہے، واپس کدھر جائے گا، کب تک ہے، کب چلا جائے گا، نہ یہ آیا اپنی مرضی سے نہ جائے گا اپنی مرضی سے، جس شخص کی مجبوریاں اتنی ہو، اتنی مجبوریاں ہو، وہ سمجھائے گا کہ یہ مانو یہ نہ مانو، نہیں۔ انسان کو فکر عطا کی، فکر، اللہ نے کہا ہے غور و فکر کرو، غور و فکر، تو تمہیں غور و فکر کرنی چاہیے تھی۔ رہ گیا صدقے کی بات، تو یہی بنیادی طور پہ ابھی گفتگو شروع ہی ہوئی ہے، یہیں پر اس مسئلے کو بیان کرتا چلا جاؤں۔ اگر عالیہ حسین کا صدقہ عون محمد کی شکل میں دے دیتی
نہیں روک کر ایک فکر کی بات کر رہا ہوں، بالکل اپنی عادت سے ہٹ کے. کمال ہے، تمہیں تو مصیبت پڑے تو تمہارا 50 روپیہ وہ صدقہ دو تو مصیبت ٹل جائے. میں عرض کر رہا ہوں، مجھے آج غور سے سنیے، تمہارا صدقہ تو تمہاری مشکلیں ٹال دے. یہاں 50 روپے کی بات نہیں ہے. علی کی بیٹی اپنے دو بیٹے اگر بیوی یہ کہہ دیتی حسین یہ اونو محمد تیرا صدقہ ہے، شہادت عظمیٰ ٹل جاتی. ٹل جاتی. خدا کے لیے مجھے غور سے سنیے، خدا کے لیے ٹل جاتی. وہ علی کے نواسے تھے، وہ سیدہ کے نواسے تھے، جعفر طیار کے پوتے تھے. ان دونوں کا وہی مقام تھا جو رسول کے لیے حسن اور حسین کا. مصیبت ٹل جاتی. لیکن علی کی بیٹی ہے، جذبات کی راہ میں نہیں بہتی، نہ یہ اپنے رشتے بچانے کے لیے زمین پر اترے ہیں. یہ جو کام کرتے ہیں اسے بچانے کے لیے کرتے ہیں. اس لیے آئی ضرور، خیمے میں حسین بیٹھے تھے مسجد پہ، آئی ضرور دونوں بیٹوں کو لے کر، آئی ضرور آ کے دونوں کے ہاتھ پکڑے، حسین کے ہاتھ میں دیے اور کہا حسین حسین پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. جس توحید کے لیے تو پریشان بیٹھا ہے نا، پتہ نہیں یوم عاشور کو میں کیا عرض کروں، اور پتہ نہیں یہ جملہ تم کیسے لوگ ہیں، لیکن روک نہیں رہا میں، کسی قیمت میں نہیں روکا، کسی بھی قیمت میں نہیں روکا. اور میں عرض کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ کسی قیمت پہ اب اسے نہیں روکنا چاہتا. کب تک قوم پسماندگی کی حالت میں رہے گی؟ سبحان اللہ. جن کے پاس باب علم ہو، انہیں سمجھ ہی نہ ہو ہمارے آقا کون ہے. حسین عاشور کے دن اس کی خدائی کے لیے اس سے زیادہ پریشان تھا. چلیے آپ کی دل لگی کی باتیں، عبد اپنے خالق کی خدائی کو بچانے کے لیے زیادہ فکر مند تھا، زیادہ فکر مند تھا. کیوں؟ یہی تو وجہ ہے کہ حسین خدائی عبد ہو گیا. وہ خدائی عبد ہو چکا ہے. حسین اب عبد نہیں رہا، خدائی عبد ہے. اور حسین نے اپنے آپ کو عبدیت کی اس منزل پر پہنچا لیا کہ اب خدا حسین کے بغیر خدائی کرنا پسند نہیں کرتا. اب تم اسے حسین کے بغیر خدا کہو، وہ تم پر لعنت بھی نہیں بھیجتا. میرے حسین کو لگا لیا ڈیرا، خدا نے کرب و بلا میں لگا لیا ڈیرا. وہ چاہتا ہے زمانہ مجھے حسین کہے. نعرہ حیدر. آپ نے ایسی انہونی روایت کو لے کر بے شک قدرت من بہار اٹھا لی. شیخ احمد مستلبف محدث ہیں ہمارے، ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے، اور باب حسن اور حسین میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور علی یہ دو اللہ کے نام ہیں جو زمین پر اتارے گئے.
بہار میں بھی کہا کہ یہ اللہ کے نام ہے، اور پھر لوگوں نے سمجھا نہیں اس کے نیچے کیا لکھا ہوا. انہوں نے کہا اور حسین حسن کی تصغیر ہے. اور وہاں بھولے لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تصغیر کا مطلب یہ ہے کہ حسن کو چھوٹا کیجئے تو حسین بن جاتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ اس خاندان میں یہ چھٹائی کیسے لائی جائے. یہ چھٹائی کیسے لائی جائے کہ ہمیں چھٹائی کا پتہ چلے کہ حسن چھوٹا ہو جائے تو حسین کہلاتا ہے. یہ چھوٹے بڑے کیسے ہوتے؟ اور عشق کا حسن اللہ کا. اللہ کے عشق میں کس کی طاقت ہے اسے کوئی چھوٹا کرے یا بڑا؟ اگر تغیر آ گیا اس کے عشق میں تو وہ خدا نہیں رہے گا. تو اس کا مطلب ہے تصغیر کو تم غلط سمجھ رہے ہو، غلط سمجھ رہے ہو. چھوڑ دیا میں نے کہ موضوع چھوڑ دیا. لائی کیوں سب تمہیں بتاؤں؟ کس لیے بتاؤں؟ جب شوق ہی نہیں، جب شرف منظر فکر ہی نہیں. کیوں حسین کو صرف تم نے اپنی منتوں کے لیے مانا؟ معاف کر دیجئے گا، معاف کر دیجئے گا. تو میں آپ کو حسین کے بارے میں کیوں بتاؤں؟ جو موضوع ہے تو ڈھونڈتے پھرو نا تصغیر کیا ہوتی ہے. آپ کو تو کبھی شاید یہ بھی دلچسپی نہیں ہوگی کہ ہم غور کریں کہ حسین کا بڑا بیٹا علی اوسط کیوں کہلاتا ہے، جو درمیانہ تھا وہ اکبر کیوں کہلاتا ہے، اور جو چھوٹا سب سے بڑا ہو گیا اسے اصغر. بھئی تم عاشور کے تلسم کو نہیں جانتے کہ صبح عاشور کو جو اصغر 6 ماہ کا بچہ تھا عصر عاشور تک رہبر دین بن چکا تھا. جملہ بدل دوں، معاف کرنا، اسی ایک جملے پہ 1000 جملہ کہہ سکتا ہوں، لیکن تمہیں آزمانا چاہ رہا ہوں. اسی لیے کہہ رہا ہوں، ابھی تو میں نے یہی کہا نا 6 ماہ کا جو صبح بچہ تھا عصر عاشور تک رہبر دین بن چکا تھا. اور اب اگر یہی کہہ صبح عاشور جو حسین کا ننھا بیٹا تھا عصر عاشور کو خدا کا محافظ بن چکا تھا. یہ تلسم ہے عاشور کا. تلسم، اس تلسم کو جانے بغیر عاشور کا دعویٰ کرو، کمال ہے. عاشور کا دعویٰ کرے بڑا عجیب لگتا ہے. آپ سے اس لیے مخاطب ہو کہ آپ ابھی عاشورہ کر چکے. وقت دیکھیں، اگر 11 محرم کو یہ چلیے 30 محرم جب ختم ہو جائے گا اپنے اپنے ہاتھ دیکھیے گا. اگر تو تمہاری مٹھی میں امام کچھ دے گئے ہیں تو پھر تو تم نے عاشور امام کا کیا. اور اگر خالی ہاتھ رہ گئے ہو تو معذرت خواہ، پھر اپنی حاجتیں پوری کرواؤ. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حسین کے لیے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تمہاری حاجتیں حسین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو تصغیر کیوں کرنا؟ تصغیر کیوں کرنا؟ اسی تلسم میں
میں ابھی تک وہیں کھڑا ہوں. جوشن شبیر کہ زمین اور آسمان میں جتنے حسین کے راز ہیں وہ سب ان دونوں شہزادوں میں آئی تھی اور کہنے لگی حسین جس توحید کے لیے صبح سے لے کے اب تک تو اتنی قربانیاں دے چکا ہے, اتنا زخمی ہو چکا ہے, اور پھر بھی تردد میں بیٹھا ہے کہ میں اسے بچا پاؤں گا یا نہیں. چھوڑ دے فکر حسین اپنی, توحید کے بارے میں اپنی فکر چھوڑ لے, صدقہ دے اللہ کا. حسین کو نہیں بچانے گئی تھی, حسین کی فکر کو بچانے گئی تھی, مصطفیٰ کے دین کو بچانے گئی تھی. کہا لائیوں میں تردد چھوڑ, اٹھ, شہادت عظمیٰ کو عزت بخش, اٹھ شہیدوں کا بھرم رکھ, کیونکہ تو اگر شہادت عظمیٰ پر قدم نہیں رکھے گا تو جو تجھ سے پہلی شہادتیں ہیں وہ اپنی منزل نہیں پا سکتا. اٹھ, یہ لائیوں صدقہ ہے اللہ کا, جا دے, اس صدقے کے بعد اللہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا. حسین نے آنکھیں اٹھائی اور محمد کو دیکھا, یہ حسین نے دونوں کے کندھے پکڑ کے سینے سے کھینچ کے کہا تھا تم دونوں جوشن شبیر. کیونکہ جوشن کبیر پڑھنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں اور تم کربلا میں جوشن شبیر ہو. تمہیں کربلا بھیجنے میں توحید پر سے ساری مصیبتیں ٹل. کتنا قیمتی ہے خدا, کتنا قیمتی ہے رب, کتنا قیمتی. یہ مالک الملک, مالک الملک, کیا جملے, کتنا کریم اور قدیر ہے. اس کا صدقہ اونا محمد. ہمیں جھاگنا چاہیے اپنے گریبانوں میں جب ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پر دیا تو کیا دیتے ہیں, جب کہتے ہو اللہ کے نام پر تو کیا دیتے ہو. کبھی سوچا اللہ کے نام پر کیا دیتے ہو. یہ حسین ہے, یہ علی کا گھرانہ ہے, یہ اللہ کے نام پر سکہ رائج اور وقت نہیں دیتے. سکہ رائج اور وقت نہیں دیتے سرکار. ان کا صدقہ عجیب ہے. تم صدقہ دے کے مصیبتیں دور کراتے ہو, یہ جب اس کا صدقہ دیتے ہیں اسے مقروض کر دیتے ہیں. توحید مقروض, مقروض ہے توحید, بے شک مقروض ہے. بہت بڑے جملے ہیں. مقروض ہے توحید. ہائے ہائے, مقروض کر لیا علی کی بیٹی اور صدقہ دے کے فکر حسین کو بچا لیا. حسین مطمئن ہو گئے, نفس مطمئن. صبح کی نہیں یہ آئے اتری شاہ جی, جب اکبر کی شہادت ہو گئی تھی, سبحان اللہ, جب شہادت اکبر ہو گئی تھی, یہ آئے فجر کی کیوں نہ اتری. اے نفس
रब्बुल मखलूक नहीं, मैं रब्बे मुसलमान नहीं, मैं रब्बुल इंसान नहीं, मैं रब्बुल अखलाक नहीं, मैं रब्बुल अरज़ैन नहीं, मैं रब्बुल जन्नत व दोज़ख नहीं, मैं रब्बुल हुसैन हो गया, मैं रब्बुल हुसैन हो गया। लेकिन ये सुबह को आयत नहीं उतरी जब मोहम्मद की शहादत हो गई, उसके बाद ये आयतें उतरी, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाले, लौट, मर नहीं जाएंगे, लौट आइए अपने रब की अपनी रब की तरफ से। तो पता चलता इसी आयत से हुसैन ना जब्र कल्म और लौह के तहत जमीन पर उतरे थे, ना वक्त मुसम्मा पे वापस गए। हुसैन अपनी मर्जी से आया था और खुदा पूछ रहा है कब लौटोगे। हुसैन करबला से थक नहीं चुका, खुदा थक चुका है, तभी तो कह रहा है लौटा और मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ। और धनी वो कौन बन गया और मेरी जन्नत में चला। जज़ा सजा वाली जन्नत नहीं, मेरी जन्नत में चला। नबियों वाली जन्नत भी नहीं, ना हुसैन के लिए। अगर नबियों वाली जन्नत हुसैन को देनी है तो फिर क्या? मेरी जन्नत में चला, मेरी जन्नत में आजा मैंने अपनी जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए। आजा, अल्लाह कह रहा है मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, मेरे बंदों में आ जा, लौटा, बस कर लौटा, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में चला। हुसैन की शहादत उज़्मा हो गई। कुरान ने फैसला दे दिया कि अल्लाह की जन्नत में हुसैन दाखिल हो गए। लेकिन जब मासूमों ने, उसके नुमाइंदों ने बयान किया कि हुसैन कौन सी जन्नत में है, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि हुसैन कौन सी जन्नत में, ये जरूर बताया अल्लाह करबला में है। कमाल है, तो पता चला अल्लाह की जन्नत कौन है। हमें रुसियारात पढ़ ली, बसाइल दर्जात पढ़ ली, क्या सब में नहीं लिखा हुआ? ये खबरदार ज़ाहिर हुसैन ना कहे कि मैं हुसैन से मिला, बल्कि कहे मैं अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत कराया। रसूल ने, मासूमीन ने कहा, अल्लाह ने अपने आप को दर्जा दे दिया। मुझे कोई अनोखी बात थोड़ी है, कुछ तो इंसाफ कीजिए। चलिए, हुसैन ने अब्द होकर जो कुछ हुसैन के पास था उसने अल्लाह पे लुटा दिया। रब्बुल हुसैन, और वो तो रब्बुल हुसैन है, एक आंसू को जन्नत में नहीं दे सकता। क्या फर्क है सरकार? क्या उसके और हुसैन के ताल्लुकात पे आप रोशनी डाल रहे हैं? आपको क्या पता है?
یہ آنسو، یہ آپ کو یہ بھی نہیں، شاید آپ نے کبھی سوچا نہیں، یہ آنسو سینے میں نہیں بنتا. رسول کی بیٹی نبی سے پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ جب حسین شہید ہو گیا آپ ہوں گے؟ نہیں. علی ہوں گے؟ نہیں. حسن ہوگا؟ نہیں. میں ہوں گی؟ نہیں. کہا بابا میرے بیٹے پہ روئے گا کون؟ رسول نے جا کہا بیٹی اللہ کہہ رہا ہے. رسول نے یہ نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے بیٹی میرا وعدہ ہے زہرا سے میں ایک ایسا قوم لاؤں گا کہ تمہارے آنسو تو زمین پہ بنتے نہیں، تمہارے آنسو تو زمین پہ بنتے نہیں ہیں، تمہارے آنسو زمین پہ بنتے نہیں ہیں، کیونکہ حسین کا کام اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے. یہ کیسے بنے؟ تو حسین نے کہا بہن تیرا شکریہ، بہن تیرا شکریہ. یہ جوشن شبیر ہے، جوشن پورے جوبن کو کہتے ہیں، یہ جوشن شبیر ہے. ہاں انشاءاللہ اس پہ ضرور بات آگے ضرور چلے گی. اب ہمارے سامنے کل سے اور آج سے مجھ سے ہوتے دو چیزیں آئیں گی. ماں ان کی نادر حسین ہے، اس کے بیٹے دونوں جوشن شبیر. کمال نہیں کربلا جہاں جوشن شبیر اور نادر حسین اکٹھے ہو گئے. اور حسین کو دونوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، حسین کو دونوں کی ضرورت پڑ گئی ہے. اسی لیے آقا مجلسی نے حیات القلوب میں شاید دن 2 مہینے پوری یادداشت شاید دیکھوں گا تو پھر کنفرم کروں، لیکن ایسے ہے اتنی بھی بوڑھی سوچ نہیں ہے. جیتے رہے اس پہ حیات القلوب میں سرکار مجلسی نے کہا کہ جس کی زبان پر ناد علی نہ چڑھتا ہو، نہ آتا ہو، عربی تلفظ ادا نہ ہو، تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ اون و محمد کہے یہ ناد علی کے برابر ہے. کچھ بھی نہ کہے، ناد علی نماز حرم نہ جائے نہ پڑھے، اسے آتا نہیں. وہ صرف کہ یا اون و محمد، اس کا معنی ہے علی آ گئے، علی آ گئے، اس کا یہ معنی ناد علی. سنت رسول ہے ناد علی. میں اسی لیے منع کرتا ہوں کہ ناد علی کے وظیفے نہیں کرنے چاہیے. اگر کرو تو سنت قربت علی اللہ کو، کیونکہ ناد علی صرف رسول پر اترا تھا تہجد کی طرح. ایسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. حضور کی پناہ لینے چاہیے، حضور کی پناہ، علی کے مولا کی پناہ، علی کے آقا کی پناہ، رحمت للعالمین کی پناہ، ختمی مرتبت کی پناہ. اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. وہ سنت ہے، وہ اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا تھا، اپنے نبی پر نازل کیا تھا. وہ سرکار کی سنت ہے ناد علی پر. تو اب حسین کے پاس اب معاملہ کیا ہے. کاش اتنا وقت کہ میں فضائل کو آگے بڑھا دوں، لیکن ابھی تو سنو. اور عائشہ تابوت ہیں سرکار اور محمد، تو زیادہ تک میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. لیکن 3-4 ایسے عرفان کے راز ہیں جو ضرور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ گھبرا تو نہیں کریں. اگر میں آج 5-10 منٹ، کل تو مجھے لاہور جانا ہے اس لیے میں نے دی. ہاں پرسوں یاد رکھیے گا 24 کو پرسوں میں 4 بجے خطاب کروں، کیونکہ مجھے 7 بجے لاہور میں اور 9 بجے جوڑا پور میں، لاہور میں کافی مدارس ہے. تو صرف ایک دن کے لیے تو میں 1 گھنٹہ آپ سے گفتگو کروں گا کہ ذرا پہلے 4 بجے سن لیجیے گا. تو یہ ہے کہ ہر جگہ پہ مولا کا ذکر ہو جائے گا. تو ذرا اتنی سی تماز ہے اور کوئی زیادہ. لیکن آج اگر میں 15 منٹ عمران مدنی کہاں چلا گیا، اب میں تو زیادہ اگر لے لوں تو معاف کر دیجیے گا تاکہ خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک سلوات پڑھ دیجیے. بڑے شہزادے کا نام ہے عون. ہو رہا تیار میں رموز میں اتر جاؤں.
ٹھیک ہے، ابھی تک تو میں نے آپ کو اس فلسفے میں گھیرے رکھا تاکہ پتہ تو چلے میں کہنے کیا جا رہا ہوں. یہ اون اہل بیت میں دوسرا نام ہے، دوسرا نام ہے. اس سے پہلے کس کا نام ہے؟ کسی بیٹے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول مصطفیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کا نام اون ہے. رسول کی ایک تلوار ہے جو سرکار عبداللہ سے وراثت میں آئی ہے، نبی پاک کو ملی ہے، ان کی والدہ گرامی نے عطا کی ہے. اس تلوار کا نام ہے اون. اور اون مددگار کو نہیں کہتے، اون مدد کو کہتے. مددگار اور ہوتا ہے مدد، اون مدد کرنا. اور سرکار کی ایک وراثت ہے، اس کا تلوار کا نام ہے اون. اون مدد. ذوالفقار کا کیا معنی تھا؟ دو منہ والی. یہ دو میں آپ کا کہنا سراغ ہوگا، میں یہی کہہ دوں گا دو منہ والی، لیکن میں نہیں. ذوالفقار کے اوپر ریڑھ کی ہڈی بنی ہوئی تھی، جیسے آپ کی یہ پیچھے موروں والی ریڑھ کی ہڈی ہے، ایسی ہی مورے بنے ہوئے تھے ایسے. اور فقار کہتے ہیں مہروں کو، مہروں فقار. اور ذوالفقار مہروں والی تلوار، منہ والی نہیں. وہ تو آپ اس کی صورت بیان کریں، صورت اور ہے، ذوالفقار کی سیرت اور ہے. صورت اور ہے، سیرت اور ہے. اور اس کے اندر بنا ہوا ہے اون کی اشارہ کر رہا ہوں. اون کی اتنے آسان نہیں ہے علی کے نواسے. ہاں خاطر جمع رکھیے، بھول بھلائیوں میں مضمان دیا بس کافی ہو گیا. نہیں، رات جگہ چاہیے. ہاں وہ کیا؟ فقار، ریڑھ کی ہڈی بنی. یہ خدا نے کندہ کر کے کیوں بھیجی ہے ذوالفقار پہ؟ ریڑھ کی ہڈیوں والی. اس سے مراد ہے انسان کی سلب، کہ یہ اتنی عالم ہے کہ سلبوں میں جھانکتی ہے کون کافر کون مسلمان. بخش دینا مجھے، معاف کر دیجیے مثال پہ کر. لیکن فقار ریڑھ کی ہڈی یعنی سلب یعنی ذات، جاننے والی، سلب کو جاننے والی. دو منہ والی نہیں. دو منہ اس کے کیوں ہیں؟ چلیے چھوٹا سا ایک اس پہ بھی ہدیہ کرتا ہے. دو منہ کیوں ہے ذوالفقار؟ اور دونوں طرف سے تیز کیوں ہے؟ مولا سے پوچھا کہ مولا یہ پرہیبت تلوار ذوالفقار جو ہے اس کے دو منہ کیوں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دو منہ اس لیے اس کے ہیں کہ ایک طرف سے تو جو دکھتے ہیں ان کو کاٹتی ہے، دوسری طرف سے جو نہیں دکھتے ان کو کاٹتی ہے. اس لیے تو لیکن فقار سلب میں جھانکنے والی. 70 پشتوں میں یہی ہے محاورہ ہے نا آپ کے پاس، 70 پشتوں میں دیکھتی ہے کون مسلمان کون کافر. اگر ایک بھی مومن، میں بڑی عجیب بات کرتے رہتا ہوں مکارم الاخلاق کی. عجیب ہے تم نے اپنے آقا کو پہچانا جو نہیں، ہائے ہائے علی کو جو دیکھا جو نہیں، اسی لیے علی پہ اتنی بحث کر لیتے ہو. ہمت ہے تمہاری، میری تو ٹانگیں کانپتی ہیں.
کہ میں علی پہ بات کروں، علی پہ، خدا کی قسم، اللہ اکبر، مجال کیا ہے کسی کی، لیکن علی ہمت ہے انسان کی، یہ بہت کچھ کہتا ہے، یہ تو خدا بھی بن بیٹھا تھا، تو اس انسان کا کیا کیا جائے، یہ باہر ہے ہر چیز سے، تو مرضی ہے تمہاری، لیکن غور سے سنو، ذوالفقار جنگ کرتے ہوئے قتل کرنے سے پہلے دیکھتی ہے کہ اس کی 70 نسلوں میں کوئی مومن علی تو نہیں، کوئی محب علی تو نہیں، یعنی علی اتنا کریم آقا ہے کہ ایک مومن کے لیے 70 کافر برداشت کرتا ہے۔ کیا محبت کرو گے علی سے؟ کیا کرو گے محبت علی سے؟ کیا محبت کرو گے آقا سے؟ نبی کے بھائی سے کیا محبت کرو گے؟ مصطفیٰ کا بھائی سمجھ میں نہیں آتا، مصطفیٰ کیسے پتا؟ جس کا نفس سمجھ میں نہیں آتا، اس کی ذات سمجھ میں کیسے آتا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور تو کہنا یہ چاہتا ہوں ذوالفقار کے کسی، اسی طرح رسول کی ایک تلوار ہے جس کا نام ہے اون، یہ سرکار شہنشاہوں کے شہنشاہ سرکار عبداللہ والد کرام یا رسول خدا، کیا کہنا اس حسین اور وجیل سرکار عبداللہ کا، ابھی بیٹا اسلام کا اعلان نہیں کر رہا اور وہ اللہ کے بندے کہلاتے ہیں۔ ابھی آئے نہیں حضور، لیکن وہ عبداللہ ہے، حضور سے پہلے بھی کوئی عبداللہ ہے۔ کیا کہنا اس سرکار کے بارے، کیا کہنا؟ ابھی رسول نے آ کے اللہ بتایا نہیں، لیکن عبد المطلب سلام اللہ جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے۔ وہ تو عجیب بات ہے، سمجھ سے باہر ہے، تو ان کی تلوار ہے۔ اب ان کے پاس یہ تلوار کہاں سے آئی تھی جس کا نام اون ہے، اور یہ کیوں اون تھی؟ جب شادی ہوئی نا سید بادشاہ کی، سیدہ طاہرہ مطہرہ، کیا کہنا؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ سورہ حاشر میں کیا فرمایا؟ کہ اگر یہ میں قرآن پہاڑ پہ نازل کرتا تھا تو میرے خوف سے، میری حیبت سے، میری خشیت سے ریزہ ریزہ ہوتا، میرا کلام، میرا قرآن نازل ہوتا، تباہ و برباد ہو جاتے پہاڑ۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کی پہچان، جس پر نازل ہو رہا ہے مصطفیٰ، وہ کیا ہستی ہوگی جس نے نور محمد اٹھا لیا؟ جس نے نور مصطفیٰ بھی اٹھا لیا، سیدہ آمنہ طاہرہ، ان سے جب شادی ہوئی نا سرکار کی، تو سرکار عبد المطلب غار ہیرا میں چلے گئے، 3 دن تک وہاں رہے، تیسرے دن پوتے کی طرح آواز آئی، عبد المطلب 3 دن رکے، میرے مہمان رہے، تیرے سجدے کی جگہ پہ، تیرے سجدے کے نور سے، تیرے سجدے کے نور سے میں نے ایک شیخ خلق کی۔ سرکار نے آنکھیں کھولی، سامنے خوبصورت تلوار، ایک تلوار، اور کہا عبد المطلب میں نے اس تیری تلوار کا نام اون رکھا، اس تلوار کا نام اون رکھا۔ سرکار پھر شکرانے کے سجدے میں چلے گئے، شکران نے مجھے 11 مرتبہ کہا، مجھے ویسے بتانا نہیں چاہیے کیونکہ راز تھا، لیکن اب کیونکہ
سے نکل گیا تو تمہاری امانت ہو گیا. منت مانتے ہوئے منت مانا کرو. سرکار عبدالمطلب کی طرح 11 مرتبہ کہوں گا شکرن للمجیب، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے تیرا شکریہ. دعا پوری ہو جائے گی. سرکار سجدے میں چلے گئے، حضور کے دادا سجدے میں چلے گئے شکرن، اور 11 مرتبہ کا شکرن للمجیب شکرن للمجیب. وہ خود کہتا ہے شکر ادا کرو میں اور بڑھا دوں گا. جب سرکار عبدالمطلب نے سر اٹھایا تو آواز خدا بندی نے سرکار کو معطل کیا اور کہا عبدالمطلب تو نے میرے انعام پہ شکریہ ادا کیا، میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج تلوار دیا ہے کل اس کا جسم بھی دوں گا. شادی ہوئی ادھر اور سرکار عون کی آمد ہوئی. اب نام رکھنا تھا. دونوں بھائی سبتین شریفین داخل ہوئے، بہن کو مبارکباد دی. سرکار عبداللہ سے کہنے لگے سرکار کوئی نام رکھا؟ کہا نہیں، آپ بادشاہ ہوں پر میں مقدم کیسے ہو سکتا ہوں؟ عبداللہ بن جعفر کہتے سرکار بادشاہ کیا کہنا؟ اگر زینب عالیہ کو ثانی زہرا کہتے ہو نا تو پھر ثانی زہرا کا شوہر بھی ثانی علی سے کم نہیں ہو سکتا. کسی غلط فہمی میں نا میں وہ پٹھان کے پیسے کو سنتا ہوں سرکار عبداللہ کے بارے میں، چھوڑو جواب کے بھی لائق نہیں ہو. تمہیں کیا پتا ثانی زہرا کا شوق کس معیار کا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے کس معیار کا ہوتا ہے؟ بس جلدی سے سمیٹ دیا میں، جلدی سے سمیٹ دیا تاکہ ان رازوں تک پہنچو. اور پتہ نہیں میں سرکار عون کے علاوہ سرکار محمد پہ آج پڑھ پاؤں گا کہ نہیں، لیکن چلو جہاں تک ہو سکتا ہے وہ ایک اور راز ہے، وہ ایک اور راز ہے. اب وہ جانتا ہوں تمہارے حیث سے. اب وہ گھر میں داخل نام کیا رکھا؟ دونوں بھائیوں نے مل کے دیکھا. پتہ نہیں آپ کو اس کیفیت کا علم آئی یا نہیں کہ حسن اور حسین جب مل کر دیکھے پتہ نہیں اس کیفیت کا لطف ہے کہ نہیں ہے. نہیں کہتے دیکھا نہیں کہتے نہیں کہتے کہنا بھی نہیں چاہیے. کچھ رازوں کو راز ہی دینا چاہیے. دیکھا دونوں نے مل کے دیکھا، دونوں نے مل کے دیکھا اور ایک دوسرے کو پھر دیکھا. یہ کیوں کہا تھا ساری کتابوں یہ کیوں کہا تھا کہ حسن اور حسین دونوں ایک ہی وقت میں کہنے لگے اللہ اکبر صدق اللہ العظیم، اللہ العظیم کتنا سچا ہے. اہل بیت نے حیرانگی سے پوچھا بادشاہ کون سا اللہ کا سچ؟ کہا وہ جو غار ہیرا میں ہمارے دادے سے کہا تھا آج تلوار دیے کل جسم بھی دوں گا. اے عالیہ مبارک ہو، اللہ نے مددگار نہیں مدد بھیجی ہے. اب سرکار محمد کی آمد سنتے تھے. حسن مجتبیٰ کے پاس بیٹھے شہزادہ عبداللہ شوہر سیدہ اور سورہ محمد پڑھ رہے تھے. اچھا سنو ذرا ان کا پڑھنا کیسے ہو. سرکار سجاد بادشاہ اپنے گھر کے شہر کے چبوترے پہ قرأت فرما رہے تھے قرآن حکیم المجید. ایک ماشکی پانی بھر کے
لوگوں کے پانی پہنچا رہا تھا. سرکار نے اسے منع کیا. سرکار نے ذرا غور سے سنیے. سرکار نے منع کیا, کہا دیکھو بھائی میں تلاوت کرنے لگا ہوں لہجہ خدا میں, اب آگے سے نہ گزرنا, اب آگے سے نہ گزرنا. اس نے میرے جیسا تو بے وقوف پھر گزر گیا. سرکار قرآن پڑھ رہے تھے, وہ شخص گرا, پھڑکا, مر گیا. لوگ آئے, مولا آپ کے سامنے یہ کیا ہوا؟ اب میں نے اسے منع کیا تھا کہ بھی دیکھو کچھ وجہ ہے, آج لہجہ ہے خدا میں. اب وہ لہجہ خدا کیا, اب اس کو غلط مطلب نہ لے لینا. بھائی لہجہ خدا سے مطلب یہ ہے کہ جس صوت میں قرآن اترا ہے, یعنی جس تکلم میں کلام ہوا ہے, میں اس سے پڑھوں گا. میں نبی کا بیٹا ہوں. جس آواز میں وحی آئی ہے, میں نبی کا بیٹا اس آواز میں, یعنی صوت الوحی, وحی کی آواز میں قرآن پڑھوں گا. اور کیونکہ وہ حضور پہ اتری تھی, اسے کوئی بندہ سن نہیں سکتا, کوئی بشر مخلوق سن نہیں سکتی, کلام خدا ہے. تو میں نے اسے منع کیا تھا, تم اس لہجے کو برداشت نہیں کر پاؤ گے, اس کے سامنے سے نہ گزرنا. بے وقوف گزر گیا, اس کی تاب نہ آیا. بندہ جو تھا, میں نے تلاوت کی, ایک شخص بیچ میں منافق کھڑا تھا. وہ کہنے لگا ایسی بات نہ کیجئے, ایسی بات نہ کیجئے. کیا مطلب؟ ہمارا پورا وجود قرآن پڑھنے کا مکلف ہے, صرف زبان سے ہم نہیں پڑھتے. تو اس شخص نے کہا اچھا آپ کی پیشانی سورہ یاسین سنا سکتی ہے؟ بس اس نے اتنا کہا, پیشانی میں لگتا نہیں, سورہ یاسین سجاد کی پیشانی پڑھنے لگی. وہ تھر تھر کانپنے لگے. پھر کہنے لگے سنو, ہم رسول کے خون ہیں, ہم رسول کا بدن ہیں, اور اس کی طہارتوں میں یہ ہے کہ اس کی تنہائیوں میں قرآن اترتا ہے. اب یہاں تک ان کی تلاوت پہنچ گئی. سرکار عبداللہ کے سامنے حسن مجتبی سورہ محمد پڑھ رہے تھے. جب ختم کی تو سرکار عبداللہ نے کہا میرے بھائی حسن کیا تلاوت تھی, کیا لہجہ تھا؟ مسکرات کے مولانا کہا ایسا کر بھائی مجھ پہ دم کر دے, مجھ پہ دم کر دے. سرکار حسن مجتبی مسکرائے اور سورہ محمد جو پڑھی تھی نا اسے پھونکا. سرکار عبداللہ گھر گئے اور کچھ عرصے بعد مبارک آئی. بادشاہ مبارک ہو, سیدہ کے ہاں بیٹا ہوا. حسن مجتبی اپنے تخت سے اضطرابی اور بےتابی اور محبت سے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آخر سورہ محمد وجود میں آ ہی گئی. سورہ محمد. اب وہ جنہیں مسئلہ ہوگا دیکھیے نا, کہہ دیا نا کہ سورہ محمد وجود میں قرآن نہیں پڑھا. ایک فرشتہ ہے جبریل علیہ السلام, آسمان سے ایک بندے کی شکل میں مریم عذرا کے حجرے میں آ گیا اور کہنے لگا میں آپ کو ایک غلام زکیہ کی بشارت دیتا ہوں, اور یہ کہہ کے پھونک ان کی طرف ماری. جبریل کی پھونک تو عیسیٰ بنا دے. حسن مجتبی ان کی پھونک معنویت کی بات کی تھی کہ سورہ محمد کبھی پڑھی ہے؟ سورہ محمد پڑھنا کہ اس میں کیا ہے؟
رسول نے فرمایا تھا سورہ محمد ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے بارے میں اتری ہے. ایک آیت ہمارے بارے میں، ایک ہمارے دشمن کے بارے میں. ایک آیت ہمارے بارے میں ایک. اور حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ عالیہ کے گھر سورہ محمد اتری ہے اور اس کا نام محمد ہے. یعنی وہ دشمنوں کو بھی پہچانتا ہے اور اپنی عظمتیں بھی دیے ہوئے ہیں. دونوں بھائی اکٹھے ہو گئے. بس اب زیادہ زحمت نہیں ہوگا. پتہ نہیں اتنا بھی تم لوگ کیسے سن گے. یہ بھی آپ کا احسان ہے. مہربانی ہے سرکار. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں قربان جاؤں آپ پر. میں قربان جاؤں. ذکر ہی ایسا اکٹھے ہو گئے. لیکن میں زیادہ دیر زیارت اور باتوں میں حاضر نہیں ہو سکتا. بس 2 جملے مجھے کہہ دیں. اتنا پریشان نہیں کروں گا آپ کو. خیمے میں لائیے اور کہہ رہے تمہیں پتا ہے نا تمہیں میں نے اللہ پہ صدقہ کر تمہیں میں نے اللہ پر صدقہ کر دیا. یہ مکالمہ زندگی پر یاد رکھنا. نعت حسین جوشن شبیر سے کہہ رہے تھے. ہائے 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 ہائے. میں نے تمہیں شبیر اللہ پر صدقہ کر دیا اور شہادت عظمیٰ میں حائل رکاوٹوں کو تمہاری صورت میں نے ان کو ختم کر دیا. اب شہادت عظمیٰ اور حسین کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. شخص یا تو وعدہ کریں کہ وہ صحیح جملے میں پڑھ دیں. اور میں نے آج کہا تھا میں حلف نہیں، میں سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں. مولا آپ کو جزائے خیر دے. عالیہ نے کہا اے جوشن شبیر. نعت حسین کہہ رہا اے جوشن شبیر تم اس منزل میں داخل ہو گئے ہو جہاں تم حسین کو اس کے اصل روپ میں دیکھو گے. لہذا تمہاری جنگ اس ذات کے برابر ہونی چاہیے جس کے تم صدقہ ہو. کیوں کہ صدقہ کی پہلی شرط ہے اپنی پیاری چیز دو اور تمہارے سوا میرے پاس کوئی پیارا تھا نہیں. تم حسین کی بشری کیفیات اور خلافت الہیہ کے روپوں کو الگ الگ کر دو. سمجھ آئے گی ایک بار روح کر حسین کی بشری کیفیت اور خلافت الہیہ کے روح کو الگ الگ کر دو. الگ الگ کر دو کہ حسین ایک بشر سے زیادہ نظر آئے. اب وہ تم بشر کہو گے کہ یہ حسین بشر ہے، سمجھے ہی نہیں. بشر کسے کہتے ہیں سرکار؟ بشر جلد کو کہتے ہیں. یہ مٹی کو نہیں کہتے، سطح کو کہتے ہیں. بشر جلد. جلد کیا ہوتی ہے؟ تمہارے بدن کا پردہ. تمہارے بدن کا پردہ. جلد تمہارے بدن کا پردہ اور اسے کہا جاتا ہے بشر. بشر ہم جیسے کو نہیں کہتے. جلد جو جسم کو چھپا جائے کسی شے کے پردے کو کہتے. اور کیا بی بی کہہ رہی ہے؟ حسین کی خلافت الہیہ کے روح اور بشر کے روح کو الگ الگ کر دو.
الگ الگ کر. اب یہ کیا ہے؟ حسین کس کا بش ہے؟ کس کو چھپائے ہوئے حسین؟ سبحان اللہ. بس اتنا ہی کہنا، اتنا ہی کہنا. بس آگے دوبارہ بتا. اب شہزادے ہو گئے. اب جب چلے میں نے وہ حضرت کر دیا، بی بی کے جملے میں نے حضرت کر دیا کیونکہ وہ بہت کہہ رہے ہیں اور ہم شاید اٹھا نہیں پائیں گے. تو یہی کیونکہ یہ نہیں اٹھایا جا سکا تو اگلا جملہ کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ خلافت الہیہ کی شرح بی بی نے کہا کہ اللہ کی دی ہوئی نیابت اور خلافت کیا شے ہے. اب تو سمجھیں اللہ نے خلیفہ بنا دیا، بھیج دیا، حجت بنا دیا، یہ کر دیا، وہ اب جنت دوزخ اسی کے ہاتھ میں دی. ارے بھائی آپ کو کیا پتا نائب خدا کیا ہوتا؟ معاف کر دیجیے گا، میں نے نائب نہیں جانتا، میں بھی آپ کے صف نہیں شامل ہوں، لیکن چھوڑیے اس مکالمے کو بند ہی رہنے دیجیے. کبھی وقت آئے گا انسان سمجھے گا اس مکالمے کو، علی کی بیٹی نے کیا کہا، اور تمہاری سرمن کو دور کر دوں. بالکل تکلیف میں نہ آئیے، تھکنا نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں کرنی. سرکار کون کھڑے ہوئے؟ کون؟ ماں میرے پاس تلوار کون سی ہوگی؟ کہا دیکھو میں نے تمہیں صدقہ کیا تو تمہارے ماموں تلوار نہیں دیں گے، تلوار بھی میں دوں گی. یہ کہہ کے صندوق کھولا اور نبی کی اون تلوار نکالی اور کہا بیٹا یہ نبی اکرم کی تلوار ہے اور اس کا نام بھی اون ہے اور تیرا اور اس کا روح اور بدن کا تعلق ہے. روح و بدن کا تعلق ہے. کیا بات. یہ تلوار بدن ہے اور اس تلوار کی تو روح ہے. بھائی اب تم تھک چکے، اب مجھے پتا چاہیے، اب میں مسائل کی طرف نہیں بڑھوں گا، اب نہیں روک سکتے تو مجھے. سرکار محمد آگے بڑھے. ماں مجھے کیا آتا ہوا؟ میں بھی تو جہاد پہ جا رہا ہوں، مجھے کیا آتا ہوا؟ شہزادی نے پھر سمجھا، ایک ڈھال نکالی. یہ بھی نبی کی ڈھال ہے، یہ رسول اللہ کی ڈھال ہے اور اس کا نام ہے مخزن. میم خے زے اور میم مخزن. یہ بھی یہ رسول کے اسمے کے نام ہے. یہ ڈھال ہے نبی کی. اے محمد یہ تیرے لیے ہے، یہ تیرے لیے. کہاں جی آپ کی عنایت ہے؟ فرمایا نہیں. شہزادی پیچھے تھی اور دونوں ہاتھ بلند کیے. کہا نہیں اور محمد یہ نہ کہو، یہ میری عطا نہیں ہے کہ تم ماں کا شکریہ ادا کرو. نانا ایک دن گھر آئے تھے، دونوں چیزیں ان کے پاس تھیں. انہوں نے مجھے قریب بلایا، مجھے گودی میں بٹھایا، کہا اے عالیہ یہ میری تلوار اون کے لیے ہے، یہ مقسم ہے، یہ محمد کے لیے میری ڈھال ہے. ڈھال ہے بیٹی، میرا وعدہ ہے، میرا وعدہ ہے. محمد کہے، ختم مرتبت کہے، میری بیٹی میرا وعدہ ہے، میرا وعدہ ہے، میرا وعدہ ہے. جب دونوں اکٹھے گھوڑے پہ بیٹھیں گے ان کے درمیان میں محمد مصطفیٰ اپنے بیٹوں کے درمیان میں ہوں گا. ایک ہی گھوڑے پہ میرا حسین انہیں سوار کرے گا اور تب سے یہ میرے پاس محفوظ ہے اور آج تمہیں دے رہی ہوں. بیٹا ادب، حد ادب برقرار رکھنا. تم دونوں کے درمیان محمد ہوگا، تم دونوں کے درمیان محمد ہوگا. تیاری ہو گئی، شہزادے جنگی لباس میں آ گئے. ایک تنہا خیمے میں لے گئی. تنہا بیٹا دور اترنا. دور اترنا
जाफर तैयार के पोते हो, अली के नवासे हो, शदीद जंग करना और दूर पर मां दूर क्यों उतरे? बेटा शायद दूर समझ के मेरा भाई तुम्हें लेने न जाए, और मेरा भाई तुम्हें लेने न जाए, इतनी दूर करना, मेरा भाई तुम्हें लेने न जाए, वो तकलीफ से बच जाए। मां वादा करते दूर तक जाएगी। खैमे से जाने लगे तो दोनों भाई अचानक एक दूसरे की तरफ देख के रुके, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, फिर वापस मुड़े, कहने लगे मां हम तो दूर उतरेंगे लेकिन हमारे दरमियान होगा रसूल अल्लाह, अगर कहीं उन्होंने हुक्म दे दिया तो मां फिर क्या उतर आए, अगर नाना ने कोई हुक्म दे दिया तो फिर हम क्या करें? शहजादी ने सर झुकाया, कहा फिर जैसा मुस्तफा चाहे, जैसा मुस्तफा चाहे बेटा वैसे ही करना। दोनों बेटों को देखे शहजादी हुसैन के पास, हाय मोहम्मद मुस्तफा के गुलशन के कुछ बचे तुझे इकट्ठे बैठे हैं। हुसैन ने देखा, कौन और मोहम्मद हो? जी अक्का कैसे आए हो बेटा? सरकार मां ने हुक्म दिया जिहाद का, आखिरी सलाम। अच्छा मैं फिर तुम्हें तैयार करूं? नहीं बादशाह, मां ने तैयार करके भेजा है। आंसुओं से बोझल पलके हुसैन ने उठाई, देखा और से कौन? सुभान अल्लाह, आज का सच बोल रहा है, कहा और सुभान अल्लाह, तू तो पूरा का पूरा अली है। मैंने बाबा को देखा था जंगी लिबास में, और वो तेरे तरह लगते थे, फिर मोहम्मद को देखा, हाँ मोहम्मद, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं हुसैन की जान है, मैंने रसूल अल्लाह को एक दफा जंगी लिबास में देखा था, वो तेरे जैसे लग रहे थे। बाहर आए, औकाब तलब किया, औकाब को तलब किया, घोड़ा लाया, औकाब बड़ा ताकतवर था। शहजादों ने हैरान होकर देखा, छोटे छोटे शहजादे, छोटे छोटे, हतमी तारीख बताओ, बड़ी खोज के बाद एक 7 साल, एक 5 साल का है, एक 7 साल का। हुसैन ने मुकाब तरफ बस बिला तशबीह शहजादों को झुक के देखा, फिर उकाब की बुलंदियों को देखा, फिर उकाब से मुखातिब, उकाब मोहम्मद वाली सवार होना चाहता, उकाब की आंखों से आंसू जारी हुए, उकाब रोने लगा, कहा हाय मुसीबत, बिस्मिल्लाह सवार कराओ, तेरी अमानतें ले जाऊंगा, सवार करा। और मोहम्मद को बिठाया, एक भाई आगे है, एक पीछे है,
ایک کے ہاتھ میں تلوار عون ہے، ایک کے ہاتھ میں مخزن ڈھال ہے۔ کہا بیٹا حملہ ہو تو تم روکنا مت، عون حملہ ہو تو تم تلوار چلانا، مل کر جنگ کرنا، مل کر جنگ کرنا، اور جہاں میری مدد کی ضرورت پڑے شاہ جلالت عون نے مڑ کے کہا، شاہ جلالت نے مڑ کے کہا میرے امام سلام ہو، لیکن میرا نام عون ہے، میں خود مدد ہوں، مددگار نہیں مانگوں گا۔ چند قدم ہی عقاب چلا تھا تو عقاب نے خود منہ بلند کہا مالک، سرکار نے کہا کیا ہوگا؟ مالک میں تو غلام جو ٹھہرا، سخی آپ کے در کا دانا کھایا، سخی وفا کا عہد کیا ہوا، وفا کا عہد کیا ہوا، سخی آپ سب سے ملے ہیں، آپ کی ماں باہر میں ہے، عالیہ بی بی نہیں آئی، آپ ان سے ملے نہیں؟ کیا نہیں ہوگا؟ ہم گئے تھے ان کے خیمے میں، انہوں نے منہ پھیر لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا جلدی کیوں نہیں جاتے؟ میں اللہ کو کتنا انتظار کر رہا ہوں، میں محمد کی بیٹی رات کو کتنا انتظار کر، جلدی چلے جاؤ، جلدی چلے جاؤ تاکہ میرے بھائی کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، جلدی چلے جاؤ۔ کم نہیں ملی، ہم نے دعا کے لیے درخواست کی تھی تو انہوں نے کہا کیوں اور محمد کیوں دعا کی درخواست کرتے ہو؟ بچنا چاہتے ہو؟ بچنا چاہتے ہو؟ کہا ہم نے کہا نہیں ماں، ہم تیرا خون ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے ہیں، ہم اسلام کے دو علمداروں کا خون ہیں، ہم اسلام کے دو علمداروں کا خون ہیں۔ ہمارے دادا جعفر طیار کو خدا میں رسول نے علم دیا تھا اور ان کے بازو کٹ گئے اور علم انہوں نے شہادت پائی علم کے لیے۔ میرے نانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، رسول اللہ نے انہیں اپنا لوا عطا فرمایا تھا، وہ لشکر اسلام کے علمدار تھے۔ ہم دو علمداروں کی اولاد ہیں اور پھر تیسرا علمدار ہمارے ساتھ۔ تیسرا علمدار کے ساتھ ہے، ہم کیوں دعا کرائیں گے کہ ہم بچ جائیں؟ نہیں ماں، یا پھر دعا کاہے کی کراتے؟ کہا ماں بس اتنی دعا کر دے کہ ہمارے لیے حسین کو میدان میں نہ ہمارے باپو کو تکلیف نہ ہو۔ عقاب قدم بڑھا، عقاب قدم بڑھا اور سن عقاب سن، کاش تم سمجھ جاؤ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ عقاب سن، ہماری طرف اپنی سماعت نہ رکھنا، عقاب ہماری طرف اپنی سماعت نہ رکھنا۔ آقا کیوں؟ آپ کے حکم پہ تو مجھے چلنا ہے، میں سماعت نہیں رکھوں گا تو چلوں گا کیسے؟ کہا نہیں، اللہ تجھ پر الہام کرے گا ہمیں کدھر جانا ہے۔ رات بتائے گا ہمیں کدھر جانا ہے۔ وہ کام تھر تھری پیدا ہوئی اور کام کے
اللہ کا صدقہ قرار دیا، اب اسے قبول بھی وہی کرے گا، جہاں وہ چاہے گا ہم اتریں گے، بس اسی کے حوالے ہے سب کچھ۔ لیکن سماعت نہ رکھنا، مالک سماعت کیوں نہ رکھو گے؟ تمہارا ذکر سنوں گا میں، ریج سنوں گا، ریج کہا نہیں اوقات تم نہیں سنوں گے، مالک جیسے حکم نہیں سنوں گا، لیکن کس سے باتیں کرو گے؟ کہا اللہ سے۔ ہم اللہ سے باتیں کریں گے، ہم اپنے رب سے باتیں کریں گے، ہم اپنے معبود سے باتیں کریں گے، ہم اپنے پروردگار سے باتیں کریں گے، تم سے بات نہ رکھنا۔ ہم بولا جیسے حکم، عقاب نے فراغے میں تولیہ، میسر، میمنہ، کافہ، شبیر، قلب لشکر، ہر طرف کوہرام برپا، کوہرام برپا ہے۔ اور سنو میں تو جملے، اور نے ریچ کیا پڑا تھا؟ بالکل ابن سعد جہاں کھڑا تھا، سرکار کا گھوڑا وہاں اتنا پہنچ گیا، سرکار نے دونوں رکابوں میں پیر رکھا۔ اب میں کیا بتاؤں، یہ تو میں نے مصائب کے لیے پڑھا کہ رکابوں میں پیر رکھا، کھڑا ہونا چاہتا تھا، اپنے بھائی سے پوچھا بھائی رکاب بہت دور ہے، میں کھڑا کیسے تھا؟ بس عون تلوار کو بلند کیا اور عون نے خطاب کر کے کہا ابن تلیا، اے غلاموں کی اولادوں، اگر یہ حسین نہ ہوتا اللہ کبھی مٹی کو انسان نہ بناتا۔ کبھی تمہیں انسان نہ بناتا، تم حسین کے مقابلے میں آ گئے۔ شکر کرو اس کی تجلی نے مٹی کو مٹی نہیں بنا دیا، شکر کرو تم بچ گئے ہو۔ اس نے کہا اشارہ کر حملے، اب میں آج کہا نا حلف ہے، سچ بولوں میں سچ کی سوا کچھ نہیں، معاف کرنے سے گئے۔ اس کو اتنی توہین کا احساس ہوا کہ اس نے 3 سرد رومال ہلائے، یعنی 3 دستوں کو، 4,000 کا ایک ایک دستہ تھا تیروں والا، 12,000 تیر ایک ہی لگے میں۔ آئے میں کیا کروں؟ زینب آ گیا، دوڑ کے خیمے میں داخل ہوئی حسین کے، آگے کہا میں کیا عرض کر، کڑھائی میں ہاتھ ڈالا زینب، کہا بھائی ذرا باہر نکل کے دیکھ آج بادل برسے گا کہ نہیں؟ محمد پہ حملہ کیا، کہا تھا نبی نے تم دونوں کے درمیان مصطفیٰ ہوگا، بس ادھر سے نیزہ چلا، پہلے محمد کی پیٹھ میں سے، مصطفیٰ کی پیٹھ میں سے، آن کے سینے سے باہر آیا، 3 محمد اکٹھے ایک ہی تیر میں، اب آن اور محمد اللہ کی قسم شادی، محمد اور رسول اللہ تعالیٰ اس نے ہاتھ بلند کر کے کہا حسین میری مدد کرو، اور میرے بیٹوں کو نیزہ لگ گیا ہے، ہائے میرے بیٹوں کو نیزہ لگ گیا ہے۔ دونوں شہزادے عقاب سے زمین پر حسین طویل جان کر کے بس زیارت یاد رکھو، زیارت یاد رکھو، حسین علی کی طرح آیا، علی کی طرح، اب سنتے جانا، علی کی طرح میدان میں آیا،
فاطمہ کی طرح سر پہ کھا کے گرا، اور زینب عالیہ کی طرح لاشے پہ پہنچا۔ اب حسین کی عجب حالت ہے، بس آخری جملے سنیں، عجب حالت ہے حسین، اور سے دیکھا نیزہ آر پار ہے، دو پھول پروئی جا چکی ہے، قبلہ دو نہیں تین، ہاں تین پھول پروئی جا چکی ہے، تین پروئی جا چکی ہے۔ حسین نے اور سے دیکھا، حسین نے محمد مصطفیٰ سے دوسرے دو محمدوں کو علیحدہ کیا، لیکن تیر سے نہیں نکلا۔ اچانک حسین نے کہا اللہ اکبر، نیزے میں ہاتھ ڈالا، درمیان سے بلند کی، کندھے پہ رکھا، ایک پھول آگے تجلی دے، ایک پھول پیچھے، نہیں اب مجھے کہنے دو، کندھے پہ ایک ہی نیزے میں جوشن شبیر لٹک رہا تھا، ارے کندھے پہ حسین نے کہا اور محمد لٹک رہے تھے غریبوں کی طرح۔ حسین چلتا ہوا خیمے کی طرف آیا، شہزادی نے دیکھی کہ اماں فضا بتا یہ حسین کیا لا رہا ہے؟ جب قریب آگے تو حسین نے بلند آواز، او شریکت الحسین، میں نے کہا تھا نا 7 موقعوں پہ نعت علی، پڑھنے والے نے نعت حسین پڑھا تھا، جب قریب آ گیا تو حسین کی آواز بلند ہوئی، نعت حسین ادرکنی، اے نعت حسین مدد کر، اور پردہ ہٹا۔ چادر میں ملبوس ایک بی بی آگے بڑھی، کہا کیا